اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک جو ہم نے پچھلے جی تقریباً 20-24 اسباق کے اندر جو بھی کچھ پڑھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں، یعنی اس کا جائزہ لیتے ہیں کچھ کہ ہم نے ابھی تک پڑھا کیا ہے اور ہم کہاں پہنچے اور آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ جی چلے، یہ میں نے پورا چارٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، میں ہینڈ ہم بنایا، میں نے اس کو ابھی بنایا۔ تو ہم جی نے الحمدللہ سے سٹارٹ کیا تھا، ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا، ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم قرآن پاک پڑھے تو ہمیں ترجمہ کرنا آنا چاہیے، موٹا جی ترجمہ۔ اچھا، اس کے لیے دو جی چیزیں ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھیں، ایک اس میں آیات ہوتی ہے، سینٹینسز مان لیجیے، جی آیت میں تو بہت سارے سینٹینس ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ کہا تھا قرآن پاک کی ایک آیت کو ہم نے کہا تھا آیتن، جی اور آیتن کی جمع آیات، آیات ہاں، یعنی بہت ساری آیت۔ تو جو بھی آیات ہمارے پاس ہے، جو بھی آیت ہے، آیت میں ہوتا کیا ہے، اس میں الفاظ ہوتے ہیں، جی الفاظ یعنی لفظ کی جمع، جی ٹھیک ہے، اس میں الفاظ ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی آیت میں جتنے بھی لفظ ہے، وہ سارے کے جی سارے ان کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، وہ بامعنی ہے۔ جی تو عربی میں بامعنی لفظ کو کلمہ بولا جاتا ہے، جی اور کلمے کی جمع کلمات کلمہ۔ اچھا، یعنی ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ایک آیت میں کتنے کلمات ہے، یہ ہمیں یہ پہچانا آنا جی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک بار ہم نے کلمات کو پہچانا، پھر اس کے بعد وہ جو کلمات اس کے اندر ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں، اس میں جی سے کچھ اسم ہو سکتا ہے، کوئی اسم ہو سکتا ہے جس کی جمع ہے اسما، یعنی جی ناؤن بولتے ہیں انگلش میں۔ اچھا، جی تو کچھ اس فعل ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ الفاظ فعل ہو سکتے ہیں، یعنی جس کی جی جمع افعال، جس کو ہم بولتے ہیں جی ورڈز۔ وہ اچھا، اور کچھ حروف ہو سکتے ہیں، حرف یعنی حروف جس کی جمع ہے، جس کو پارٹیکل کہتے ہیں، کچھ وہ ہو سکتے ہیں، یعنی یہی تین قسم کے کلمات ایک آیت میں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جی ہمیں کیا کرنا ہے، ان تینوں کو ہمیں سمجھنا ہے، ان جی تینوں کو سمجھنا، ان کی شکل کو سمجھنا، یہ کیسے بنتے ہیں، اور پھر ان کا استعمال جی کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا جی ہے۔ جی جب ہم یہ سمجھے، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ڈکشنری کو کھولنا ہے، جی اور ڈکشنری میں جو بھی الفاظ ہم نے دیکھا اس کا معنی وہاں سے لینا ہے، ہاں ہاں ہم ڈائریکٹ اس میں معنی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اگر ہمیں بس یہ پتا چلے کہ اس کا معنی کس طرح سے نکالتے ہیں، وہ تو ہم نکالیں گے ان تینوں کے انڈرسٹینڈ کرنے سے، بس اس جی وہ لفظی معنی ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا ہے۔ اور جی اس میں بہت سارے الفاظ، 40% الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں تقریباً 40 سے زیادہ، آپ یہ مان لیجیے 50% الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں اس کے دوران آپ سمجھیے کہ یاد ہونے چاہیے۔ جی انشاءاللہ اس میں ہمیں تقریباً آپ زیادہ سے زیادہ مان لیجیے تقریباً 100 کے قریب الفاظ ہیں، جو جی 40% یعنی 100 الفاظ ہے قرآن پاک میں جو تقریباً قرآن ہاں پاک کا 40% حصہ بنتے ہیں۔ جی تو باقی اس کے علاوہ جو 50% بچا، اس کو ہمیں جب ہم پڑھتے جائیں گے، اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے، اس کو تھوڑا سا یاد بھی کرتے جائیں گے، تو پھر وہ انشاءاللہ وہ 50% بھی ہم کر پائیں گے ڈکشنری کی مدد سے۔ اچھا، جی تو ہم ابھی معنی اور لغت کو سائڈ میں رکھ لیتے ہیں، ڈکشنری کو۔ اب ہمیں یہ اسم کو پہچاننا ہے کہ اسم کا مطلب کیا ہے، اسم کیا چیز ہے۔ اسم جی کہا تھا یہ کسی چیز کا نام ہے، یہ ہم نے نام ہے کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی صفت کا، اور یا جی کسی کام کا نام ہم نے کہا تھا۔ فعل ہم جی نے کہا تھا یہ ایسا کلمہ ہے جو ہمیں کسی کام کو بتائے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فعل کے ساتھ وقت بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی جی ہو۔ اچھا، فعل جی ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا کہ فعل کو ہم نے ابھی پڑھا نہیں، تو فعل کو ہم یہاں نہیں ہے باندھ، یہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے فعل۔ اچھا، جی انشاءاللہ حرف، حرف نہ تو اسم جیسا ہوتا ہے، نہ تو فعل جیسا ہوتا ہے، یعنی نہ تو اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے،
یعنی ہر اپنا کوئی الگ سے معنی نہیں ہوتا، لیکن جی فعل کے ساتھ رکھیں گے یا اسم کے ساتھ تو یہ اپنا معنی دیتا ہے. بتا. ہاں جو بھی. حروف کے بہت ساری کیٹیگریز ہیں. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ حروف کو ہمیں الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ چند حروف کو پڑھیں گے، ہم فعل پڑھیں گے تو اس کے ساتھ چند حروف کو پڑھیں گے. تو اس طرح سے حروف کی جو کیٹیگریز ہے وہ آٹومیٹک آتی رہیں گی، اس کو اب سپریٹ نہیں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ایک ہم نے حروف کی کیٹیگری پڑھی ہے حروف جارہ، اس کو ہم نے مکمل جی کیا. اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل. فعل. اچھا مختصر حروف جارہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا جب یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسم کو جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اور حروف مشبہ بالفعل یہ جو 6 الفاظ اس میں ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں اسم کو نصب دیتے ہیں. جی یہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ دو جی حروف کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہم نے مکمل کیا. اب جتنے باقی بچے وہ انشاءاللہ ہم فعل کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ جی کام بھی مان لو ہو گیا فی الحال ان دو کا. جی اب ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ہمارا اصل چیز تھا وہ ہم نے اسم کو جاننے کی کوشش کی. اسم کو جاننے کے لیے ہم نے کہا تھا موٹے لفظوں میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جی اسم کا اعراب جو سب سے امپورٹنٹ ہے. جی دوسرا اسم کی وسط. تیسرا اسم کا جنس. اور چوتھا اسم کا عدد. عدد. اعراب ہم نے بولا تھا کہ اسم کے اعراب اب اس کو میں کیسے ڈیفائن کر. ہم نے کہا کہ اگر کوئی اسم ہے اس کو یہ مختلف معنی کی تبدیلی کے بغیر. جی میں اصل میں ڈیفینیشن بولنا نہیں چاہتا تھا. ایک اسم ہے اچھا. یہ مختلف شکلوں میں ہمیں ملتا ہے. شکل ایک ہی ہے لیکن معنی بھی ایک ہی ہے لیکن استعمال الگ ہوتا ہے اس کا. شکل بھی اچھا. ایک ہے معنی بھی ایک ہے لیکن استعمال جملے میں الگ ہے. کسی جملے میں اسم کام کرنے والا ہے، کسی جملے میں یہی اسم جس پر کام کیا جاتا ہے اور کسی جگہ اور کچھ واقع ہوتا ہے. باقی اس کا معنی بدلتا نہیں. اچھا اس کے ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے اسم کا اعراب کے اعتبار سے ہم نے کہا تھا اسم یا تو معرب ہو سکتا ہے یا جی مبنی ہو سکتا ہے. پھر مبنی. معرب کی ہم نے یعنی جس کا اعراب بدلتا ہے. پھر ہم نے معرب کی 2 قسمیں کہی تھی، منصرف اور غیر منصرف. یہ ہم نے کہا تھا یعنی معرب کے 2 اقسام منصرف اور غیر منصرف. غیر منصرف. منصرف ہم نے کہا تھا جس کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہے اور غیر منصرف جس کی صرف 2 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. مبنی جس کی تینوں حالتیں ایک جیسی یعنی ایک ہی حالت ہوتی ہے. تو یہ اس کے کچھ قوانین قاعدے ہم نے پڑھے تھے، یہاں پہ ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا وسط کا مطلب یہ ہے کہ اسم نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. جی نکرہ ہم نے کہا یہ عام چیز ہے، معرفہ مطلب خاص. اچھا پھر ہم نے کہا تھا یہ معرفہ جو ہے 7 طرح کی چیزیں معرفہ ہوتی ہے. یعنی اسم اگر ان 7 کیٹیگریز میں آیا تو اس کو معرفہ سمجھا جائے گا، اگر نہیں آیا ان 7 میں تو وہ نکرہ ہے. تو اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے جنس پہ آتے ہیں. جنس کا ہم نے کہا تھا کہ اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. جی تو اس کی بھی ہم نے ڈیٹیل میں اس کو پڑھا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. اچھا عدد کا مطلب ہم نے یہ کہا تھا کہ اسم ایک استعمال ہوا ہے یا 2 یا 2 سے زیادہ. ان کے جو اپنے قوانین تھے جمع مکسر جمع سالم وغیرہ وغیرہ تو وہ اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے. اچھا یہ جو معرفہ ہے اسم کا خاص ہونا یا معرفہ ہونا ہم نے کہا یہ 7 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک اسم کب ہوتا ہے خاص؟ جب یہ منادا ہو، یعنی جب ہم کسی کو بلائیں تو بلانے کی وجہ سے وہ بن گیا خاص. اس میں ہم نے حروف ندا وغیرہ سب پڑھا تھا، یا ایوہا یا ایتہا وغیرہ وغیرہ. اس کی چیزیں تو آ گئی تھی. ٹھیک ہے یہ ویسے کل ہی آیا تھا، یہ کل یا ایک دن پہلے. اچھا آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا پھر دوسری چیز اسم کب معرفہ ہوتا ہے؟ جب یہ علم ہو. علم مطلب خاص نام ہو، خاص جگہ کا نام ہو،
زید ہو، ابراہیم ہو، مکہ ہو، یہ سارے عالم ہیں، تو یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح سے ہم اسم کو معرفہ کب بناتے ہیں؟ جب اس پہ الف لام داخل کرتے ہیں جی تو بولا جاتا ہے معرب باللہ۔ ہاں اچھا، اسی طرح سے جو اسم ضمیر کی شکل میں استعمال ہوا ہے وہ ہاں، بھی ہوتا ہے معرفہ۔ تو ضمیر کے ہم نے دو ٹیبل پڑھے تھے، ایک جی ٹیبل جو جس کو ہم نے بولا تھا ضمیر متصل متصلہ اور ضمیر منفصلہ۔ انفصالہ، منفصلہ وہ ضمائر ہے جو حالت رفع میں استعمال ہوتی ہے، اور متصلہ جی نصب اور جر میں۔ اس کے دو جی ٹیبل میں نے کہا تھا، ان کو مطلب یاد کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو گیا ضمائر۔ ضمائر کو انگلش میں ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہاں، اسم معرفہ ہوتا ہے جب یہ اشارہ ہو، اس میں اشارہ، ہاذا، ذالکا، تو اس کا بھی ہم نے جی جی پڑھا تھا، تو وہ ٹیبل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی اچھا، پھر اسم ہم نے موصولہ پڑھا تھا، شاید آج ہی پڑھا تھا، یعنی اسم ہاں، جب موصول ہو، الذین، الذی، اللتی، اس طرح سے، تو یہ بھی جی معرفہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں، پھر ہم نے اور ایک چیز پڑھی تھی کہ اسم جب مضاف الی المعرفہ، کسی چیز، کسی نکرہ اسم کی نسبت ہم کریں گے ایک کیا کہیں گے، ایک خاص چیز کی طرف، جیسے ہم کہیں گے اللہ کی کتاب، تو کتاب کی ہم ہاں، نے نسبت کی، ایک کتاب کی ہم نے نسبت کی اللہ کی طرف، کس کی طرف نسبت کی؟ ہاں، اللہ کی۔ اب یہ کتاب بن گئی خاص۔ خاص، ہاں یا زید کا قلم، قلم تو عام تھا ہاں لیکن زید کے ساتھ ہم ہاں، نے نسبت کی تو یہ بن گیا خاص۔ تو یہ جو 7 جی چیزیں ہیں، ایسے اگر کوئی بھی اسم ملے گا تو وہ اسم معرفہ ہے، اور معرفہ، یہ سارے قوانین بڑے اہم ہیں سارے، تو ان کو جی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اچھی طرح سے، خاص کر کے موصولہ، اسم اشارہ، ہاں، ضمائر، یہ 3 چیزیں، ان کے ٹیبلز ہیں سب کے، تو وہ ہمیں ہاں، یاد ہونی چاہیے اچھی طرح سے۔ اچھا، جی یہ تو ہو گیا اسم۔ تو یہاں تک ہم نے اس طرح سے اسم کو جاننے کی کوشش کی۔ اب جی یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنے کے بعد ہم اسم اب ہم جملہ بنانا چاہتے ہیں۔ جملے کا مطلب جی جس میں 2 سے زیادہ اسم، مفرد جی ایک اسم، مفرد ایک اسم، تو کم از کم اگر ہم 2 اسما کو ملائیں گے، یا 2 افعال کو ملائیں گے، یا ایک اسم ایک فعل کو ملائیں گے، یا ایک ہاں، حرف ایک اسم کو ملائیں گے، تو ہمیں ملتا ہے ایک طرح کا جملہ، جس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ جی جی ہم نے کہا تھا مرکب جو ہے، جو جملہ ہے، وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مرکب ہاں، ناقص جس جی کو نام مکمل جملہ بھی بولتے ہیں، یعنی معنی مکمل نہیں ہوتا، اور دوسرا جی مرکب تام جس کو اصل جملہ بولا جاتا ہے، مکمل جملہ۔ جی اچھا، تو مرکب ناقص ہم نے کہا تھا اس میں بہت ساری اقسام ہیں، لیکن 4 موٹی اقسام ہم نے پڑھی تھی: مرکب جاری، جی ہاں، مرکب اشاری، جی مرکب توصیفی، مرکب اضافی۔ مرکب، یہ چاروں کی چاروں ہمیں بڑی اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ مرکب جاری ہم جی نے کہا تھا حرف جارہ کا اسم پہ داخل ہونا، ہو گیا مرکب جاری۔ جی اشاری ہم نے کہا تھا اسماء اشارہ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کر، اس کے جی قوانین ہم نے پڑھے تھے، وہ اب یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اچھا، مرکب توصیف ہی ہم نے کہا تھا 2 جز ہوتے ہیں، موصوف، صفت، تو جی یہ تقریباً جو اسم کے 4 پہلو ہیں، چاروں کے چاروں میں مطابقت ہوتی ہے، اس کو ہم نے کہا تھا مرکب توصیفی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں گے رسول کریم، جی کتاب حکیم، تو یہ سارے مرکب توصیفی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس طرح سے مرکب اضافی، اس کے بھی ہم نے قوانین پڑھے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سادی سی مثال، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، جی اللہ کی کتاب۔ تو مرکب اضافی میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ، تو اس کے بھی جو موٹے موٹے قوانین ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو یہ 4 جو ہے مرکبات، ان کو ہمیں بڑی اچھی طرح سے، جو ان کے موٹے موٹے قوانین ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تھا مرکب ناقص کے حوالے سے۔ پھر ہم نے کہا تھا مکمل جملہ عموماً، حالانکہ اس کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن موٹے لفظوں میں اس کی 2 اقسام ہیں: جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ جملے جی فعلیہ کا تعلق فعل سے ہے، چونکہ ہم نے فعل ابھی تک پڑھا نہیں، تو جملے فعلیہ کو جی بھی ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں، تو اس کو ہم ابھی
ذکر نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب ہم کل سے فعل پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی جملہ ہاں فعلیہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گا آٹومیٹک. بس ہاں، ابھی اتنا یاد رکھیں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کی ابتدا، جس کا پہلا جز فعل ہوتا ہے. جی پھر جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، یعنی جو اسم سے اسٹارٹ ہو. پھر ہم نے کہا تھا جی جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. جی یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر مبتدا اور خبر ہاں ہم چند موٹے موٹے قوانین ہم نے پڑھے تھے. پھر اس کے ساتھ جی ہم نے کہا تھا جملے اسمیہ میں اگر ہمیں جملے اسمیہ کو سوال پیدا کرنا ہو، جملے اسمیہ میں کوشچن کے طور پر ہاں سوال کرنا ہو، اس کے چھوٹے قوانین ہاں ہاں پڑھے تھے. اسی طرح سے جملے اسمیہ میں اگر نفی پیدا کرنی ہو، اس کا ہاں ہاں، لا کا استعمال کیا تھا، لا کا استعمال کیا تھا، لیسا کا استعمال وغیرہ. اسی طرح سے جی جملے اسمیہ میں تاکید ہمیں پیدا کرنی ہو، زور دینا ہو بات پہ، تو تاکید جی کے جی لیے کیا کریں، انا استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھار جی جی مفتو استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار دونوں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جی سے جملے اسمیہ میں حذر جی پیدا کرنا. حذر ہم نے کہا تھا جس کا ترجمہ ہو ہی کا ترجمہ اللہ ہی ہاں ہاں پیدا کرنے والا، ہاں، اللہ ہی. وہ رزاق ہوں. جی جی. ہاں تو اس طرح کا معنی پیدا کرنے کے لیے حذر جی نہیں، حصر یا تخصیص ہاں کے لیے ہم نے قاعدہ بولا تھا، ایک ضمیر لانی ہے، رفع والی ضمیر بیچ میں، مبتدا اور خبر کے بیچ میں، موٹے لفظوں جی میں. جی پھر ہم نے پڑھا تھا لائے نفی جنس، اگر ہمیں ہاں ہاں مکمل کسی ہاں جسم کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، اس کو مکمل نفی کرنا، اس کے لیے ایک جی لام الف کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے ہاں لائے نفی جنس. جی اس میں نے موٹے لفظوں میں کہا تھا کچھ مثالیں، لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، لا اکراہ فی الدین، اس طرح کی مثالیں. اچھا. پھر ہم نے پڑھا تھا ایک اور چیز، متعلق خبر. بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے متعلق خبر، اور اس کے بارے میں جی ہم نے چند چیزیں جاننے کی کوشش کی تھی. تو یہ تھا ہمارا ابھی تک کا جو ہم نے پچھلے تقریباً 25 کلاس میں کیا. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں 25 کلاسوں میں جو ہم نے جاننے کی کوشش کی. تو بس میں نے الحمد للہ. کلاس لیا تھا کہ ایک ذہن میں آ جائے کہ اصل میں ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں رولز، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہو کیا رہا. جی جی نقشہ نہیں میرے سمجھ آتا. تو میرے خیال سے پورا ایک سفر نہیں نقشہ، پتہ جی چلتا. جی، ایک نقشہ پورا سمجھ آ گیا. تو ہم نے ابھی تک کیا کیا بیسکلی، جی جی اسم کو جاننے کی کوشش کی اور اسم کا جملے میں استعمال وہ جاننے کی کوشش کی. جی حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ کسی بھی جملے میں صرف اسم ہو. آپ قرآن پاک کی آیت لیجیے، اس میں اسم بھی ہوگا، فعل بھی ہوگا. جی ہاں، لیکن بعض اوقات یہ ہوگا کہ صرف، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک جملے میں اسمائی اسما ہوتے ہیں. لیکن جی چاہے جملے میں اسمائی ہو یا افعال ہو، استعمال ہاں کیسے کیا جاتا ہے اس کا رول یہی ہے. جی اب آگے اسما کا استعمال اور کیسے کیا جائے فعل کے ساتھ، وہ ہم جی انشاءاللہ ہم فعل سٹارٹ کریں گے کل. اس میں فعل جی کا بھی ذکر ہوگا اور اسما کا بھی سائملٹینیسلی ذکر ہوگا، دونوں چلیں گے ساتھ میں. جی انشاءاللہ. سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ یہ آپ کیا بولوں میں کہ یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں قرآن پاک کی آیات کا ایک مفہوم آنا سمجھ آئے گا جب ہم فعل سٹارٹ کریں گے. جی تو یہ آپ جی جی کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے پورے عربی زبان میں. سب سے امپورٹنٹ تو نہیں کہوں گا میں، مطلب یہ ہمیں معنی کا ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ معنی کیسے نکالا جاتا ہے، کس زمانے میں کیسا معنی، کس طریقے سے. تو وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے اس کا. انشاءاللہ انشاءاللہ. کل سے مراد اب وہ آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے، کل صبح یا کل اسی ٹائم پہ. جی کل صبح کریں گے. آج طاقت نہیں ہے نا. انشاءاللہ اچھا کل ٹھیک ہے، صبح رکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو انشاءاللہ جی ہم کل کریں گے. میرے خیال سے اتنا اب کافی ہو گیا اسم کے بارے میں. جی بس جو چیزیں ہم نے جی پڑھی ہیں ان کو ذہن نشین کرانا بہت ضروری ہے. ذہن جی نشین جی جی مطلب مستحضر، اس کو ہم بولتے ہیں مستحضر. جی مطلب جیسے مثال کے جی جی ہم نے پڑھا کہیں پہ قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو امیجیٹلی ذہن جانا چاہیے الذین کیا چیز ہے.
جی کیا چیز سے مراد یہ الذین کیا ہے، اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے، یہ کون جی سے سیگے کے لیے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال، یہ ساری چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، اس کو بولا جاتا ہے مستحضر۔ اسی طرح سے جیسے جی الذین ہم آ گیا، اب یہ ہم کیا چیز ہے، یہ کون سی ضمیر ہے، یہ کون سے ٹیبل سے، اس کا اعراب کیا ہے، جی تو یہ چیزیں جو ہے مستحضر مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیجیٹلی مائنڈ میں آنا چاہیے۔ جی تو بس میرے خیال سے اب کافی ہے، جی آج الحمد للہ، کافی ہے، تو جی بس الحمد للہ، آج ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، کلوز کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔